بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، آج ہمارے سبق کا عنوان ہے ہماری قومی زبان اردو۔ ارتکاز ہے پڑھائی پلس مشکل الفاظ۔ تدریسی مقاصد ہیں طلبہ اس قابل ہوں گے کہ قومی زبان اردو کی اہمیت سے روشناس ہو سکیں، یعنی کہ واقفیت حاصل کر سکیں، نئے الفاظ کے معنی سے آگاہ ہو سکیں۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ اور اس کے معنی جان لیتے ہیں۔ رابطہ، تعلق، اقوام، قوم کی جمع، مشترکہ، شریک کیا ہوا، باہم، آپس میں، متحد، آپس میں ملے ہوئے، پر اعتماد، اعتماد کے ساتھ، ثقافت، کسی قوم کی تہذیب، تعصب، رنگ، نسل اور زبان کی بنیاد پر کسی سے بیجا نفرت کرنا، تہذیب، رہنے سہنے کا انداز، خط نستعلیق، لکھنے کا ایک مشہور خط جو خط نسخ اور خط تعلیق کو ملا کر بنایا گیا ہے۔ یہ کچھ مشکل الفاظ اور اس کے معنی تھے۔ اچھی طرح سے آپ نے ان کی پڑھائی کرنی ہے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہماری قومی زبان اردو ہے۔ ہر ملک کی، ہر علاقے کی اپنی اپنی زبان ہوتی ہے، اور زبان جو ہے وہ خیالات اور جذبات اور احساسات اور ضروریات کے اظہار کا ذریعہ ہوتی ہے۔ ہم اپنے خیالات کا اظہار زبان سے ہی کرتے ہیں۔ تو چلیے اب ہم اس کی پڑھائی کی طرف چلتے ہیں۔ زبانیں انسانوں کے آپس میں رابطے کے لیے بنی ہیں۔ ہم ایک دوسرے سے اپنے خیالات، جذبات، احساسات اور ضروریات کا اظہار زبان ہی کے ذریعے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ہم نے تمہیں بولنا سکھایا۔ دنیا میں بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں۔ جو زبانیں سب سے زیادہ بولی جاتی ہیں وہ چینی اور انگریزی ہیں۔ اردو کا شمار بھی ایسی ہی بڑی زبانوں میں ہوتا ہے۔ اس کو بولنے اور سمجھنے والے پاکستان، بھارت اور تقریباً پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اردو عام فہم یعنی عام طور پر سمجھی جانے والی آسان زبان ہونے کی وجہ سے چاروں صوبوں میں سمجھی اور بولی جاتی ہے۔ اس کو قومی زبان قرار دینے کی وجہ سے اس کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے۔ قائد اعظم کا فرمان ہے، میں آپ کو واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہوگی اور صرف اردو، اور اردو کے علاوہ کوئی اور زبان نہیں ہوگی۔ دیگر اقوام کی تاریخ اس امر پر گواہ ہے کہ ایک مشترکہ سرکاری زبان کے بغیر کوئی قوم متحد نہیں ہو سکتی اور نہ کوئی اور کام کر سکتی ہے۔ بس جہاں تک پاکستان کی سرکاری زبان کا تعلق ہے وہ صرف اور صرف اردو ہی ہوگی۔ 21 مارچ 1948۔ تو پیارے بچوں، ہمارا آج کا گھر کا کام ہے، سب سے پہلے آپ نے اپنے اس سبق کو ہماری قومی زبان اردو کی درست لفظ، روانی اور آواز کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ بلند خوانی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، زبانیں کس لیے بنی ہیں؟ تو شاباش، بہت خوب، زبانیں انسانوں کے آپس میں رابطے کے لیے بنی ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، دنیا میں سب سے زیادہ کون سی زبانیں بولی جاتی ہیں؟ واو، زبردست! دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانیں چینی اور انگریزی ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج کا ہمارا سبق یہیں تک تھا۔ اگلے سبق تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ۔